أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منكمر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جوڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قیامت قریب آ گئی اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے یا چاند پھٹ گیا. اگر یہ مشرکین مکہ آیتاً کسی نشانی کو دیکھتے ہیں یعرضو تو اعراض کرنے لگ جاتے ہیں, اپنا منہ موڑ لیتے ہیں اور اس نشانی اس معجزے کو دیکھ کر کہتے ہیں سحر مستمر, یہ تو جادو ہے جو بڑی ترتیب کے ساتھ کیا گیا ہے. استمرار کا معنی پہ در پہ کرنا, لگاتار کرنا. وَكَذَّبُوا انہوں نے اللہ کے نبی کی نشانی کو جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات کی اتباع کی. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ اور ہر امر, ہر معاملہ خدا کی جانب سے مقرر کردہ ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ ان کے پاس بہت زیادہ خبریں ایسی بھی آئی ہیں مَا فِيهِ مُزْدَجَرٍ کہ جس کے اندر ڈرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت کی باتیں ہیں, جن کے اندر ان کو ڈرایا گیا ہے. حکمت کی باتیں, بالغۃ مکمل حکمت, فما تغنی النذر لیکن ان باتوں کو سن کر بھی ڈرانے نے ان کو فائدہ نہ دیا. فتول عنہم اے نبی جی آپ ان سے اعراض کریں. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر کہ جس دن بلانے والا ان کو بلائے گا ایک عجیب یا ایک غریب چیز کی طرف, ایک ایسی چیز کی طرف. نکر کا معنی کہ جس کی طرف جانا انسان پسند نہیں کرتا اس طرف یہ لوگ جانے کے لیے مجبور ہوں گے. خش عن ابصارہم ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی. یخرجون من الاجداث وہ اپنی قبروں سے نکل رہے ہوں گے. کانہم جراد منتشر وہ ایسے نکل رہے ہوں گے جیسا کہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں. جراد کا معنی ٹڈی, منتشر کا معنی پھیلی ہوئی.
मुहतिईन इलद्दाई, वो बुलाने वाले की तरफ दौड़ने वाले होंगे, और उस दिन को देखकर काफिर कहेंगे हादा यौमुन आसिर, ये तो आज बड़ी तंगी का दिन है, बड़ी मुश्किल का दिन है। इनसे पहले भी कौम नूह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को झुटलाया। फ़कज़्ज़बू अब्दना, उन्होंने हमारे बंदे को झुटलाया और उनकी बातों को देख कर कहने लगे मजनून, कि ये कहने वाला तो मजनू है, वज़दुजिर, और ये वो है जिसको डांटा गया है, जिसको झिड़का गया है। फ़दआ रब्बहू, चुनांचे हज़रत नूह ने अपने रब को बुलाया, दुआ की, अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, ऐ मेरे मौला मैं मग़लूब हूँ, फ़ंतसिर, आप मेरी मदद कीजिए। हमने उनकी दुआ को कबूल किया। फ़फ़तहना, हमने आसमान के दरवाज़े खोल दिए, बिमाइन मुनहमिर, माँ कहते हैं पानी को, मुनहमिर लगातार निकलने वाले पानी के साथ हमने आसमान के दरवाज़े खोल दिए। वफ़ज्जरनल अर्ज़ उयूनन, फज्जर का मानी फाड़ देना, हमने ज़मीन को चश्मों की शक्ल में फाड़ दिया। फ़ल्तक़ल मा, चुनांचे ज़मीन आसमान का पानी मिल गया, अला अमरिन, उस मामले या उस यानी कानून के मुताबिक या उस हुक्म के मुताबिक, कद कुदिर, जिस पानी का मिलना मुकर्रर किया गया था। वहमलनाहु, हमने अपने बंदे हज़रत नूह को सवार किया, अला ज़ाति अलवाहिन, तख्तों वाली, यानी अलवा कहते हैं तख्तियों वाली, छोटे छोटे जैसे तख्ते लगे होते हैं, तख्तियों वाली कश्ती पर सवार किया। वदुसुर, और मेखों वाली कश्ती पर सवार किया। तजरी बिअयुनिना, जब वो कश्ती चल रही थी तो उसका चलना हमारी आंखों के सामने था। जज़ाअन लिमन काना कुफिर, और ये बदला बनाया हमने उस आदमी के लिए, मन काना कुफिर, कि जो अल्लाह की बातों को देखकर इनकार करता है। वलक़द तरकनाहा आयतन, हमने उस कौम को एक निशानी बनाकर दुनिया में छोड़ दिया, पानी के अंदर गरक कर दिया। फ़हल मिन मुद्दकिर, कोई है नसीहत लेने वाला उनकी बातों को सुनकर। फ़कैफ़ काना अज़ाबी व नुज़ुर, मेरा अज़ाब और मेरा डराना कैसा था। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान बना दिया, है कोई नसीहत पकड़ने वाला। कज़्ज़बत आदुन फ़कैफ़ काना अज़ाबी व नुज़ुर, कौम आद ने भी अल्लाह के नबी की बात को झुठलाया तो अंजाम के अंदर उनका क्या हुआ। फ़कैफ़ काना अज़ाबी, उन पर आने वाला अज़ाब और मेरा डराना कैसे था, वो इबरतनाक था। इन्ना अरसलना अलैहिम रीहन, हमने कौम आद पर एक ऐसी हवा को छोड़ा, सरसरन, जो बड़ी सख्त थी, फ़ी यौमिन नहसिन मुस्तमिर, और वो ऐसे मनहूस दिन में चल रही थी जिसकी नहूसत बाकी रहने वाली थी। मुस्तमिर का मानी लगातार रहना, लगातार किसी काम का करना। तंज़िउन नास कान्नहुम आजाज़ु, वो लोगों को फेंक रही थी, कान्नहुम, गोया कि वो लोग ऐसे पड़े हुए थे, आजाज, जैसा कि वो तने होते हैं, नखलिन, खजूर के, मुनकहिर, बिखरे हुए, जैसे आदमी तनों को बिखेर कर फेंक देता है, हवा उनको एक दूसरे में टकरा कर उनको ऐसे फेंक रही थी जैसा कि वो खजूर के लंबे लंबे तने पड़े हुए हैं। ए मुखातब, मेरा डराना, मेरा अज़ाब उनके लिए कैसा था। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि, चुनांचे हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया, है कोई कुरान को पढ़कर नसीहत हासिल करने वाला। तो पिछली सूरत भी, सूरत नजम के अंदर भी अल्लाह ताला ने यानी क़यामत और क़यामत की निशानियों को जिक्र किया। असल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का दुनिया में आना ये क़यामत की सबसे बड़ी निशानी थी। हुजूर खुद दुनिया में आ गए तो गोया कि क़यामत का दुनिया में आना पक्का हो गया, हुजूर का आना पक्का है। फिर हुजूर के आने के बाद और भी कई निशानी अल्लाह ने ज़ाहिर फरमाई, जैसे हुजूर अभी से जो है आज से 1450 साल पहले दुनिया से चले गए, 1441 हिजरत के साल, 10 साल पहले लगा लें 1451-52 साल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ऐलान को हो चुका है। नबूवत के ऐलान के 1450 साल हो चुके हैं। उससे पहले हुजूर ने 40 साल की उम्र में जो है हुजूर ने ऐलान किया नबूवत का, तो वह कि 1490 साल हो चुके हैं हुजूर के दुनिया में आते हुए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना, हुजूर का वजूद, वो बाइस क़यामत है।
فرمایا کہ میں اور قیامت یوں دنیا میں آئے ہیں، دونوں انگلیاں ملا کر فرمایا کہ میں اور قیامت یوں دونوں مل کر دنیا میں آئے ہیں، میں آیا ہوں تو قیامت بھی آ جائے۔ تو قیامت کی نشانیاں، قیامت کی علامات آپ حضرات نے بڑی سنی ہے۔ تو حضور کی دنیا سے چلے جانا یہ قیامت کی اور بہت بڑی نشانی تھی۔ پھر اس صورت مبارکہ میں ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس صورت کا شان نزول بنتا ہے، حضور مینا میں تشریف فرمائے۔ آپ حضرات گئے، آپ نے مینا دیکھا ہے جنہوں نے حج عمرہ کیا، تو مینا کے اندر حضور کھڑے ہوئے ہیں، تو مشرکین مکہ نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، آج ہم چلو آپ سے ایک بات کرتے ہیں، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں آپ ایک کام کریں، رات 14ویں رات کا چاند تھا، 13ویں کا یا 14ویں کا چاند تھا، آپ ایک کام کریں، یہ جو چاند نظر آ رہا ہے آپ ان کے 2 ٹکڑے کر دیں، اگر یہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا ہم فوری طور پر کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو انہوں نے یہ حضور سے مطالبہ کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سوچے سمجھے اپنی انگلی کے ساتھ یوں چاند کو اشارہ کیا، تو فرمایا کہ ایک پہاڑ کے اس طرف چلا گیا، دوسرا پہاڑ کے اس طرف چلا گیا، ایک اس طرف چلا گیا، دوسرا اس طرف چلا گیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کے مل بھی گئے۔ اب جب سب نے دیکھا تو جتنے مسلمان تھے انہوں نے فوری طور پر آمنا و صدقنا، ہم نے مانا، ہم نے تصدیق بھی کر دی۔ لیکن مشرکین مکہ جن کی قسمت میں ہدایت کا سننا یا ہدایت پر آنا نہیں ہوتا، پھر ان کو جو مرضی کہہ لو، ان کو جو مرضی سمجھا لو، کبھی بات سمجھ نہیں آیا کرتی۔ اس لیے قرآن نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی، دلوں پر مہر، کانوں پر مہر، اور فرمایا کہ ان کے آنکھوں پر بھی مہر ہے کہ ہدایت کی بات کو دیکھیں گے، ہدایت کی بات کو سنیں گے، لیکن نہ دیکھنا فائدہ دے گا نہ سننا فائدہ دے گا۔ اتنی بڑی نشانی دیکھ لی، کتنے بڑے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، تو دیکھ کر فوری کہنے لگے کہ اے محمد تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم بے وقوف ہیں، ہم پاگل ہیں؟ لگتا ہے کہ تم نے اب تو پہلے لوگوں پر تم جادو کرتے تھے، آج تم نے چاند پر بھی جادو کر دی، اور اعلان کر کے کہنے لگے رک جاؤ، ابھی اس کی بات میں ڈر نہ جانا، اس کی بات کو سن کر ہو سکتا ہے کہ کیا نام اس نے جادو کر دیا ہو، باہر کے لوگوں کے آنے کا انتظار کرو، اور وہ آ کر ہمیں اگر بتا دیں گے کہ واقعتاً ہم نے دیکھا ہے تو پھر گویا کہ ہم ان کی بات کو مان لیں گے۔ تو کئی ممالک کے اندر لوگوں نے آ کر ان کو بتایا کہ ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے، لیکن پھر بھی ہدایت مقدر میں نہیں تھی، نہیں ہوئی۔ حتیٰ کہ ہندوستان کے اندر بھی یعنی مہاراجہ تھا اس وقت، اس زمانے کے اندر، اس نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے، اور وہ ہندو تھا، بدھ کے سامنے پوج رہا تھا، اپنے بدھ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کر رہا تھا، اچانک اس نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مہاراجہ مالوی باز اس طرح کا کوئی نام اس کا لکھا ہے کتابوں کے اندر، اس نے دیکھا تو دیکھ کر فوری طور پر الجھ گیا، کتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی ہے، جستجو شروع کی، پتہ چلا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں، انہوں نے اپنی یعنی ایک معجزہ ظاہر کی ہے۔ فرمایا کہ وہ یعنی مسلمان ہونے کا اس کے لیے ذریعہ بن گیا، لیکن جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا میرے عزیز دوستوں، ان کے لیے ہدایت جب مقدر میں نہیں تھی، نہیں ہوئی، انہوں نے حضور کا مذاق اڑا دیا۔ سحر مستمر، اللہ نے قرآن میں فرمایا وہیں رہو کہ اگر جب یہ کسی نشانی کو دیکھتے ہیں تو فوری طور پر اعراض کرنے لگتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں یہ تو جادو ہی ہے۔ فرمایا کہ اگر انہوں نے آپ کو جادوگر کہا ہے تو اے نبی جی آپ پریشان نہ ہو، ان سے پہلے قوموں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور ان کو جادوگر کہا اور ان کے ساتھ وہی تمسخر کیا جو ان لوگوں نے آپ کے ساتھ تمسخر کیا، لیکن نبی جی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود دنیا میں باعث قیامت ہے۔ اگر آج ہم یہ کہ لو جی سائنس تو مانتی نہیں ہے کہ لو جی چاند کیسے 2 ٹکڑے ہو گیا، بڑے بڑے سیارے کیسے 2 ٹکڑے ہو گئے، بھی چاند تو زمین سے کتنا حصہ بڑا ہے تو وہ کیسے جو ہے پوری زمین کے اندر سما گیا ہوگا۔ یہ آج کئی لوگوں کے اندر یعنی جن کا جو ہے وہ اسلام سے دین سے تعلق نہیں ہے تو یہ دماغ میں سوال جاتا ہے، تو اس کا آسان سا جواب یہی ہے کہ معجزہ اس کو کہتے ہیں الذی کان فی خرق عادتہ، جو عادت کے خلاف ہو، کہ جس کو آنکھیں تسلیم نہ کرے، جس کو طبیعت تسلیم نہ کرے، معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ عقل گوارا نہیں کرتی، دماغ اس چیز کا ادراک ہی نہیں کرتا۔ اگر دماغ اس چیز کا ادراک کرے پھر معجزہ نہیں ہوا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے
اتنے بڑے لمبے سام کا ہو جانا عقل کیسے مانتی ہے؟ کیا نبی جی سام ایک لاٹھی پھینکیے حیتن تسعا، اتنا بڑا سام بن گیا کہ فرعون کے اتنے بڑے لمبے محلات تھے اس کی پوچھل جا کے وہاں تک پہنچ گئی. تو معجزہ وہ ہوتا ہے جو عادت کو، یہ دل کے ایمان کو جا کے کھٹکا دیتا ہے. اگر دل میں ایمان ہے تو پھر دل کا ایمان کہے گا، ورنہ عقل تو حضور کا معراج پر جانا بھی تسلیم نہیں کرے. عقل تو حضور کا معراج پر جانا بھی تسلیم نہیں کرے گی کہ راتوں رات کیسے چلے گئے، کہ راتوں رات جو ہے وہاں سے مدینہ سے جو ہے فلسطین کتنا دور ہے وہاں پہنچ گئے، اور وہاں سے جو ہے پہلے آسمان دوسرے آسمان وہ اللہ کے عرش معلیٰ کے قریب چلے گئے. سب نے جھٹلا دیا. حضرت صدیق اکبر کو آ کے کہنے لگے کہ پہلے تو چھوڑتا ہی تھا آپ کا دوست، آج ایک نئی بات کر دی ہے کہ میں راتوں رات آسمانوں پہ گیا ہوں. تو حضرت صدیق اکبر مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو میرا ایمان ہے کہ حضور ضرور گئے. تو اللہ نے صدیق اکبر کا لقب دے دیا. یہ سچوں میں سب سے بڑے سچے ہیں، ورنہ سچے تو باقی بھی تھے. تو یہ معجزہ ہے. معجزہ وہ ہے کہ جس کو عادت، جس کو عقل تسلیم نہ کرے. اور باقی آج تو سیاروں کا ٹوٹنا، سیاروں کے اندر تغیر کا آ جانا، اس کو تو آج بھی سائنس تسلیم کر چکی ہے. اگر زیادہ عقل لڑائیں گے تو عقل لڑانے کے بعد یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ اس کے پیچھے کوئی ایک طاقت ضرور ہے جو اس کو چلانے والی ہے. اچھا پھر ایک اور سوال آتا ہے. سوال یہ آتا ہے کہ لو جی اگر اتنا بڑا واقعہ دنیا میں ہوا تھا تو دنیا کی تاریخ کے اندر تو موجود ہوتا، دنیا کی تاریخ میں تو کسی کتاب کے اندر ذکر ہوتا. تو اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ وہ موقع ہی نہیں ہے. دنیا کے لکھنے والے ہمیشہ لکھنے والے قلم نگار فلاسفر وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو اپنے افسانے کئی بیچ میں ذکر کیا کرتے ہیں. سچی تاریخ اگر کہیں ملتی ہے تو وہ دنیا کے اندر صرف ایک اسلام ہے جس کی تاریخ کے اندر سچا ملتا ہے، کہ جس کا قرآن 100% صحیح، جس کی حدیثیں 100% صحیح. ورنہ تورات و انجیل بدل گئی، حالانکہ وہ بھی اللہ کی کتابیں بدل گئی. تو جب تورات و انجیل خدا کی بھیجی ہوئی کتابیں بدل سکتی ہیں تو دنیا کی تاریخیں کیسے نہیں بدل سکتی. اور تیسرا اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ ہر علاقے کی نوعیت اپنی ہے. جیسے ہمارے ہاں وہاں 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے، ہمارے ہاں دن ہوتا ہے، دنیا کے اندر کئی جگہ رات بھی ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کئی ممالک نے دیکھا ہی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی کئی ملکوں کے لوگوں نے آ کر اس شق قمر کے واقعے کی تصدیق کی اور یہ ان کا مسلمان ہونے کا ذریعہ بن گیا. تو اللہ پاک وہ فرما رہے ہیں کہ قیامت قریب آ چکی ہے، اور قیامت کا قریب آنا یہ ہے کہ سورج کے بھی ٹکڑے ہو گئے. ہمارے لیے تو قرآن کا کہنا کافی ہے. عقل مانے نہ مانے، عقل تسلیم کرے نہ کرے، خدا نے کہہ دیا کافی ہے بس. فرمایا کہ اگر عقل کے پیچھے چلو گے دین سے دور ہو جاؤ گے. ہمیشہ عقل پر چلنے والے وہ موحد نہیں ہوا کرتے. ایک آدمی ہے جن کا نام دنیا میں موجود ہے کہ بہت بڑے اللہ والے، لیکن اپنی عقل کی بنیاد پر دین کو سمجھنا شروع کیا. جب عقل کو زیادہ زور دیا تو زیادہ زور دینے کی وجہ سے کچھ دنوں کے بعد نبوت کا اعلان کر دیا. اسے متنبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آج بھی ان کی کتاب موجود ہے دیوان متنبی کے نام سے، کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا. اس لیے فرمایا کہ دین کو، اسلام کو عقل سے نہیں بلکہ شریعت سے سمجھو. اگر آپ عقل کے مطابق کرو گے تو کئی ساری چیزوں کے اندر عقل آپ بیچ میں حائل ہو جائے گی. میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا تھا کہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ کے ایک ہونے پہ کئی دلائل جمع کر دیے. اللہ ایک ہے، مناظرے کرنے والے آتے 1-2 دلیلیں سن کے بھاگ جاتے، کوئی ان کا مقابلہ ہی نہ کر پاتا. موت کا وقت قریب ہے، شیطان آئے، بتاؤ کیسے اللہ ایک ہے. ایک دی توڑ دی شیطان نے، دوسری دی توڑ دی، ساری کی ساری دلیلیں ختم. اب دیکھ رہے ہیں اللہ تو بچا لے. اگر شیطان کے ساتھ میرا مناظرہ یہی رہا تو میں تو بغیر ایمان کے دنیا سے چلا جاؤں. تو اللہ پاک نے جو ہے مدد فرمائی.
اللہ پاک نے دل میں ڈالا کہ اس کمینے ملعون سے کہہ دے کہ میں اپنے اللہ کو بغیر کسی دلیل بغیر کسی عقل کے مانتا ہوں. نماز عقل سے پڑھیں گے نماز نہیں پڑھی جائے گی. اسے فرمایا کہ عبادت میں عقل کو استعمال نہ کرو. اگر عبادت میں عقل دیکھیں گے نفل نہیں پڑھے جائیں گے, سنتے نہیں پڑھی جائیں گی, کیونکہ عقل ہے. ٹھیک ہے جی بس فرض پڑھ لو کافی ہے, فجر کے 2 فرض, زور کے 4 فرض, عصر کے 4 فرض, بس فرضوں پہ چلتے رہو کیونکہ عقل مان رہی ہے جی صرف اکیلے فرض ہی پوچھے جائیں گے, سنت نفل تو پوچھے نہیں جائیں گے. لیکن محبت اور تقویٰ یہ کہتا ہے کہ محبت کے اندر حساب نہیں لگایا جاتا. جس سے محبت ہوا کرتی ہے, عشق ہوا کرتا ہے, اس سے حساب نہیں کیا جاتا کہ کتنے خرچ کر دیے, کیوں کیے. اس سے اپنے پیسوں کا حساب نہیں لیا جاتا, بے پناہ دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے کر لیے, اپنے بچوں نے کیے, اپنی بیوی نے خرچ کیے, اپنے گھر والوں نے کیے, وہاں پر حساب نہیں کیا جاتا. محبت اس اللہ سے ہے, پھر اس اللہ سے عبادت کا شمار, عبادت کا تعین کیسے ہو سکتا ہے. تحصیل الہا وانت تظہر حبہ ان المحب لمن یحب مطیع, کہ محبت تو سر جھکا دیتی ہے بس, کہ تو اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور ساتھ محبت کے دعوے بھی کرتا ہے. حالانکہ عشق کا قاعدہ تو یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان ہمیشہ اسی کے تابع ہوتا ہے. اس لیے عقل کو عبادت میں لے کرنا ہے. عقل درمیان میں آ گئی, عقل کے آنے کی وجہ سے عبادت کی لذت اور عبادت کا وہ پس منظر, عبادت کی وہ گہرائی جو اللہ والوں کو ہوئی, بزرگان دین کو ہوئی, میرے عزیز دوستوں میں کبھی نہیں ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر اور مغرب کے درمیان میں پورا قرآن پڑھ لیتے, عقل نہیں مانتی. بھیا کیسے پڑھتے ہوں گے؟ اللہ نے وقت میں وہ برکت دی, فرمایا کہ پورا قرآن عصر سے مغرب میں پڑھ لیتے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک قرآن کا ختم, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زور سے شام تک, اور فرمایا کہ پتہ نہیں کتنے سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی, لیکن میرے عزیز دوستو جب محبت ہوتی ہے, پھر محبت کے اندر دیوانگی جب شامل ہو جاتی ہے تو پھر سارا کچھ آسان ہو جاتا ہے. پھر کئی سالوں کے سجدے, کئی سالوں کی عبادتیں گزر جاتی ہیں. ہمارے یہاں تو محبت ہے ہی نہیں ہے, اس لیے اپنی عبادت کو گنتے ہیں, اپنی نیکی کو گنتے ہیں, میں نے کتنی کر لی ہے. میں نے پچھلے سال تو یہ بھی کیا تھا, وہ بھی کیا تھا. کرنے والے گنا نہیں کرتے, کرنے والے تو کر کے بھول جاتے. زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جس دن جنازہ اٹھ رہا تھا پتا چلا کہ 300 گھر آج ان کے جانے کی وجہ سے یتیم ہو گئے. 300 گھر ان کی وجہ سے آج یتیم ہو گئے. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ گھر کے خرچے کہاں سے چل رہے تھے. اس لیے فرمایا کہ اگر عقل کو بیچ میں لے کر آؤ گے تو پھر عبادت مفقود ہو جائے گی, عبادت کم پڑ جائے گی. عبادت کو عقل سے نہیں, عبادت کو تقوی اور محبت سے کرو. پھر اس محبت کے اندر دیوانگی ہوگی, پھر ساری رات درود پاک پڑھتے گزر جائے گی, رات کا پتہ نہیں چلے گا. پھر گھنٹے مقرر نہیں ہوں گے, پھر الارم نہیں لگانے پڑیں گے اٹھنے کے لیے. آنکھیں محبت میں خود کھل جائیں گی, کوئی خود ہی آ کر اٹھائے گا, اٹھ جاؤ وہی نماز پڑھ لو. اسی کی محبت کھینچ کر مصلی پہ کھڑا کر دے گی, اللہ اکبر کہنے پہ مجبور کر دے گی, رکوع کے لیے مجبور کر دے گی, سجدے کے لیے مجبور کر دے گی. عقل بیچ میں آئے گی تو میرے عزیز دوستوں پھر عبادت صرف وقتی رہ جائے گی, اور وقتی جو چیز ہوا کرتی ہے وقت کے ساتھ ختم ہو جایا کرتی ہے. اس لیے اللہ کی محبت میرے عزیز دوستوں محبت کی وجہ سے کریں, اللہ کی محبت اپنے عقل کے ساتھ نہ کریں, کیونکہ عقل کا تعلق شیطان سے ہے. شیطان عقل سے کھیلتا ہے. سب سے بڑا دماغ انسان کو دماغ میں آ کر وہ گمراہ کرتا ہے. قرآن نے من شر الوسواس الخناس, اس جملے کا یہی مفہوم ہے, الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتے ہیں. وہ کون ہیں؟ انسانوں میں سے بھی ہیں, جنات میں سے بھی ہیں. اب یہ سمجھو کہ جب دماغ میں عبادت کے طور پر وسوسہ آ رہا ہے, سمجھو یہ ضرور شیطان ہے جو مجھے کریدنا چاہتا ہے, جو مجھے محروم کرنا چاہتا ہے. ارے میاں نہیں, تو مجھے گمراہ نہیں کر سکتا. میں نے تو اپنی جان اسی اللہ کے لیے رکھی ہے جس خدا نے دی ہے. دے دی جان, دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا.
دے دی جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ حق ادا نہ ہوا. ورنہ کہ ساری رات حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے تھے، ساری رات رویا کرتے نفلوں کے اندر اللہ کے سامنے رو کر. تو کسی مرید نے صبح پوچھ لیا کہ حضرت رات بڑی رونے کی آپ کی آوازیں آ رہی، آپ سوتے نہیں ہیں؟ سو جائے کریں، ہم تو سوتے نہیں ہیں. تو بڑا ایک عجیب شعر پڑا، کسی کی سوتے کٹے کسی کی روتے کٹے، ہماری یہ کیسی ہے مولا، نہ تو سوتے کٹے نہ روتے کٹے. نہ رو کر کٹتی ہے نہ سو کر کٹتی ہے. میرے عزیز دوستوں، محبت میں اضطراب ہوتا ہے، بے چینیاں ہوتی ہیں جو بے چین کر دیتی ہیں. جب محبوب آنکھوں میں نہیں ہوتا تو اضطراب ہوتا ہے، کیسے ملاقات ہو جائے، کیسے ایک بار اس کا دیدار کر لوں. وہ اللہ کی محبت کے لمحات اپنے اندر پیدا کریں، پھر دیکھیں کیسے اضطراب ہوتا ہے، کیسے نفلوں میں لذتیں آتی ہیں. لا الہ الا اللہ سبحان اللہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کیسے مٹھاس آتی ہے. یہ چیز ہم اللہ سے مانگیں. محبت کے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کچھ منٹ بھی اگر گزر گئے اللہ کی محبت میں، میرے آپ کے لیے وہ کام کے بن جائیں گے. اس لیے عقل کو مت استعمال کریں. عقل بیچ میں آ گئی تو گویا کہ عبادت کی لذت ختم، نماز کی لذت ختم، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی لذت ختم. یہ تو گویا کہ ہم اللہ سے سودا کر رہے. جس خدا نے عنایات، جس خدا کی طرف توجہ اور جس خدا کی عنایات بے پناہ ہیں، اس خدا کے لیے ہم بھی بے پناہ کر دیں عبادت. انشاءاللہ کرنا شروع کر دیں، اللہ پاک راستے ہموار کر دیں گے. ہم سے مطلوب صرف یہی ہے کہ تم کرو، قدم تو اٹھاؤ، بڑھو تو صحیح آگے. اور کبھی اپنے آپ کو کامل ہونے کا دعویٰ نہ کریں کہ میں کامل ہوں، میں تو پہنچ چکا ہوں، میری تربیت ہو چکی ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو تواضع کے ساتھ رکھیں. اپنے آپ کو وہ طالب علم کی طرح جو پہلے دن اسکول میں جا کے الف بیتے سے پڑھتا ہے، اس طالب علم کی طرح بٹھائیں. مرتے دم تک اس طالب علم کی طرح اپنے آپ کو رکھیں. دنیا کی ترقیاں قدموں میں آ کے ذلیل ہو جائیں گی. اتنی اونچان میں اللہ پاک آپ کو لے کے جائیں گے کہ اونچائیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی. جس دن کامل سمجھ لیا، اپنے آپ کو اچھا سمجھ لیا، سمجھو کہ وہ ساری کی ساری درمیان کے اندر جو قوت ہے ختم ہو جائے. اس لیے میرے عزیز دوستو، جان مارنا عبادت کے اندر وہ مطلوب ہے. نماز میں جان ماریں، قرآن کی تلاوت میں جان ماریں، قرآن کو صحیح پڑھنے کے اندر جان ماریں. ہے اللہ میرا پڑھنا صحیح ہو جائے، میرے تلفظ ٹھیک ہو جائیں. میں تو تلفظ بھی صحیح نہیں پڑھتا. میری نماز میں توجہ آ جائے. بار بار اس کی مشق کریں، بار بار کھڑے ہوئے نہیں مزہ نہیں آیا، پھر ہاتھ اٹھا کر باندھ لیے. رکوع کیا، آج رکوع مزے والا نہیں تھا، آج سجدہ مزے والا نہیں تھا، آج میرا جو ہے اتحیات میں بیٹھنا مزے والا نہیں تھا. ہے اللہ مجھے وہ توجہ عطا کر دے، ایسی میری نماز بنا دے کہ میری نماز آپ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور آپ کی بارگاہ میں اس کو قبول کر لیا جائے. ہم کوشش تو کریں، اپنے آپ کو تھوڑا سا آگے تو بڑھائیں، اپنے دل کی توجہ اللہ کی طرف فرمایا کہ اتصال کی شکل میں، ایک کال کی شکل میں اللہ کے ساتھ ملانے کی کوشش تو کریں، جستجو تو کریں. کبھی ایسی خلوت میں بیٹھ جائیں 2-3 منٹ کے لیے، اپنا سر جھکا کر تھوڑی سی توجہ اللہ کی طرف لے جائیں. اے ہمارے مولا آپ کیسے ہیں. پوری دنیا کے اندر اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں غور کریں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں غور کریں. میرے عزیز دوستوں، حقیقت آتی ہے جب آپ سمجھنے کی طرف جائیں گے، اللہ سمجھاتے ہیں. اللہ کی طرف سے نصرت آیا کرتی ہے، اللہ کی طرف سے مدد آیا کرتی ہے. آپ محبت کے لیے نکلیں گے، اس کی طرف سے محبت آیا کرتی ہے. ایک آدمی 100 بندوں کا قتل کرنے والا، ایک اللہ والے کے پاس گیا، میں نے 100 بندے قتل کر دیے ہیں، ہے کوئی بخشش کا راستہ؟ ہاں بھائی، اللہ کی بخشش تو بہت اونچی ہے، فلاں جگہ بستی ہے، چلے جاؤ، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، ان کی صحبت میں رہنا، بخشش تک کر دیے جاؤ گے. چلنا شروع ہوئے، کچھ ہی قدم چلے تھے، موت آ گئی. گر گئے زمین کے اوپر. گرنے کے بعد اپنی یوں یعنی ہاتھوں کے ذریعے سے رٹنا شروع کیا، آگے کی طرف پڑھنا شروع کیا. کچھ دیر کے بعد روح نکل گئی. جنت جہنم والے دونوں آ گئے. جنت والے فرشتے کہہ رہے ہمارا ہے، جہنم والے کہہ رہے ہمارا ہے. 100 بندے قتل کیے ہیں، زانی بھی ہے، فاسق بھی ہے. جنت والے کہتے بھی نیک لوگوں کے لیے نکلا تو ہے،
چلو فیصلہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ. اللہ کی بارگاہ میں گئے, فرمایا کہ جاؤ زمین کو ناپو, جس طرف جا رہا تھا فاصلہ کم ہے یہ جنتی ہے, جس طرف سے آ رہا تھا وہاں فاصلہ کم ہے یہ جہنم والا ہے. فرمایا کبھی زمین کی طرف فرشتے پہنچ رہے تھے, اللہ نے زمین کو حکم کیا اے زمین آگے سے سمٹ جا, اے زمین پیچھے سے لمبی ہو جا, میرا بندہ میرے لیے نکلا تو ہے, ہم تھوڑا سا قدم تو اٹھائیں, ہم تو قدم ہی نہیں اٹھا رہے, پتہ نہیں کس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے. میرے عزیز دوستو, بن مانگے تو فقیر کو روپیہ بھی نہیں ملتا, بغیر آواز لگائے کیسے کوئی دے گا, بغیر مانگے بغیر اپنی آوازاری کیے کیسے کٹورے کے اندر کوئی کچھ ڈالے گا. ہم بنا اللہ سے مانگے کیسے ولی بن سکتے ہیں, کیسے اللہ کی محبت میں آ سکتے ہیں, نہ دعا کریں نہ اللہ کی محبت میں آگے بڑھیں, بھلا کیسے ہو سکتا ہے. تھوڑا سا بے چین تو کریں اپنے آپ کو, تھوڑا سا اللہ کی عبادت میں لگے تو صحیح, کوشش تو کریں. اللہ کی محبت میں ایک قدم کی طرف چلیں گے, اللہ پاک کی طرف سے ہزاروں قدم بڑھیں گے. اللہ پاک ہمیں اپنی محبت میں لگنے والا بنائے. اللہ کی محبت مانگا کریں, دعا کے ذریعے سے اللہ سے مانگیں, اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کریں. موسیٰ علیہ السلام نکلے, سامنے دیکھا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے اللہ اگر تو میرے پاس ہوتا تجھے نہلاتا, تجھے صابن لگاتا سر کے اوپر, تجھے کنگھی بھی کرتا. موسیٰ جلالی تھے, آ کر زور سے پیڑ دیا, تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اللہ سے شرک کی باتیں کرتے ہو. آگے گئے ہیں, اللہ کی طرف سے وہی آئی, اے موسیٰ تم کون ہوتے ہو اس کو مارنے والے, تم کون ہوتے ہو اس کو روکنے والے. تمہیں پتہ ہے یہ صبح جب چل کر آتا ہے میں اس سے پہلے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہوں, میرا بندہ کب یہ باتیں کرے گا. محبت کے اندر سودے نہیں ہوتے, محبت بغیر سودے کے ہوا کرتی ہے. محبت میں سودے ہو جائیں وہ محبت نہیں تجارت ہوا کرتی ہے. اس لیے اللہ کی عبادت محبت سے کریں, تجارت سے نہیں کریں. تجارت کے اندر شمار کرنا گننا ہوا کرتا ہے, محبت کے اندر شمار کرنا نہیں ہوا کرتا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.